سیکھو۔ خلاصہ نواب محسن الملک ڈاکٹر مولوی عبدالحق نے اپنے اس خاکے نواب محسن الملک میں ان خدمات اور حالات زندگی کا جائزہ لیا ہے۔ لکھتے ہیں نواب محسن الملک سر سید احمد خان کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے۔ وہ سر سید کی وفات کے بعد علی گڑھ کے کالج کے سیکرٹری بنے۔ وہ مسلم لیگ کے جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے۔ قدرت نے نواب محسن الملک مرحوم کو بہت سی خوبیاں عطا کی تھیں۔ ان کی وجاہت، ذہانت اور خوش بیانی کی وجہ سے راہ چلتے لوگ بھی ان سے متاثر ہو جاتے تھے۔ انہیں جو خطاب ملا وہ بھی ان کی شخصیت کے مطابق موزوں تھا۔ ان کی شخصیت میں پارس پتھر کی سی خوبی تھی جو ان سے چھو جاتا کندن جیسا ہو جاتا۔ سیاسی مصلحتوں کی وجہ سے اگر کبھی کسی کو نکالنا ہوتا تو یہ کام اس خوبی سے کرتے کہ مخالف بھی انہیں دعا دیتے۔ نواب محسن الملک کو معاملات و واقعات پر ایسا عبور حاصل تھا کہ بڑے سے بڑے پیچیدہ معاملات بہت جلد سلجھا لیتے تھے۔ اگر وہ ترکی یا کسی اور سلطنت کے وزیر خارجہ ہوتے تو دنیا میں بڑا نام کماتے۔ حیدرآباد میں ان کی انتظامی قابلیت کے جوہر کھلے۔ ریاست کا بجٹ نواب صاحب نے مرتب کیا جو مصر کے بجٹ کے نمونے پر تھا۔ بندوبست کا محکمہ بھی انہی کے قائم کیا ہوا تھا۔ انہوں نے فائنانس اور مال گزاری میں بہت سی اصلاحات کی۔ حیدرآباد میں جو مقبولیت اور ہر دل عزیزی نواب محسن الملک کو حاصل ہوئی وہ کسی اور کو نہ ہوئی۔ ان کی وفات پر حیدرآباد میں کوہرام مچ گیا تھا۔ امیر، غریب، بیوائیں اور یتیم سب زاروں قطار رو رہے تھے۔ جس زمانے میں محسن الملک نے ہوش سنبھالا اس وقت مسلمانوں میں مذہبی جذبہ بہت بڑا ہوا تھا۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ مسلمان دولت و اقبال اور جاہ و ثروت سب کھو چکے تھے، ایک مذہب ہی رہ گیا تھا۔ اسی مسلمانوں نے مذہب کی پناہ تلاش کی۔ سر سید احمد خان اور ان کے رفقائے کار نواب محسن الملک، حالی، شبلی، مولوی مشتاق، چراغ علی، نذیر احمد سب نے جو کچھ لکھا ان کی تان مذہب پر ہی ٹوٹتی تھی۔ نواب محسن الملک کو مذہب سے بہت لگاؤ تھا۔ شروع میں وہ میلاد پڑھتے اور وعظ کہتے تھے۔ ان کی صرف ایک ہی تصنیف خالص مذہبی ہے۔ ان کی جتنی تعلیمی، معاشرتی یا علمی تحریریں ہیں سب کا تعلق اسلام یا مسلمانوں سے ہے۔ ان کی تحریر میں ادبیت کی شان پائی جاتی تھی۔ اگرچہ وہ انگریزی نہیں جانتے تھے لیکن انگریزی کتابیں پڑھوا کر سنتے تھے یا ترجمہ کروا کر پڑھتے تھے، اسی لیے ان کے مضامین میں مغربی خیالات کی ترجمانی نظر آتی ہے۔ تحریر کے وقت ان کے منہ سے پھول جھڑتے تھے۔ ان کی خوش بیانی ایسی تھی کہ مخالف بھی مان جاتے تھے۔ بدر الدین طیب جی سر سید کے مشن اور علی گڑھ سے بہت مخالف تھے۔ نواب محسن الملک نے انہیں اپنی فصیح تقریر سے ایسا متاثر کیا کہ ان کی مخالفت ہمدردی میں بدل گئی اور انہوں نے ایک گراں قدر عطیہ کالج کے لیے دیا۔ نواب محسن الملک کی خوش بیانی، فصاحت اور ظرافت بگڑے معاملات کو سنوارنے یا بنانے میں جادو کا کام کرتی تھی۔ انہیں دوسروں سے کام لینے کا ایسا سلیقہ تھا کہ لوگ خوشی خوشی ان کا کام کرتے تھے۔ اپنے ملازموں کی فرمائش کی تکمیل ایسے کرتے تھے جیسے کوئی ذاتی کام ہو۔ آدمی پہچاننے میں انہیں ملکہ حاصل تھا۔ ان کے حلقہ احباب میں برے اور بھلے ہر قسم کے آدمی تھے اور وہ دونوں سے کام لیتے تھے۔ نواب صاحب کو مطالعے کا بہت شوق تھا۔ وہ عربی، فارسی، اردو کی کتابیں برابر پڑھتے تھے۔ وہ انگریزی مضامین اور اخبارات پڑھوا کر سنتے تھے۔ نواب محسن الملک کے زمانے میں اردو کی مخالفت نے زور پکڑا۔ انہوں نے اردو کی حمایت کے لیے ایک انجمن قائم کی۔ لکھنؤ کے ایک جلسے میں نواب صاحب نے بڑی زبردست اور پرجوش تقریر کی جس سے لوگوں میں جوش کی ایک لہر پھیل گئی۔ نواب محسن الملک اسی شاہراہ کے راہ رو تھے جس کی داغ بیل سر سید نے ڈالی تھی۔ انہوں نے سر سید کے کام کو سنبھالا۔ کوئی ان کو یادگار بنائے نہ بنائے، ان کا کام ان کی سب سے بڑی یادگار ہے۔